اب یہ بات ہے کہ آج ایسے بولنے والی بھی ہو گئے میں بھی صحیح ہوں، ہیں غلط. یہ کون سا طریقہ ہے میں بھی؟ پھر قبر پرستی کرنے والے سے بھی آپ یہ کہیں گے؟ یہ اصول آپ امت کو دے رہے ہیں، میں بھی صحیح ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ علی الاطلاق اس طرح سے بولنا کفر تک بھی جا سکتا ہے. آپ اس کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں، کیونکہ ایک آدمی عمومی طور پر بول رہا ہے، اس میں کوئی قیودات اس کی نہیں ہے، سارے فرقے اس کے سامنے ہیں، ان کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. مطلب کون سا طریقہ ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا، صحابہ بولے ایسا، علماء بولے ایسا، بلکہ جن کو خوش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی نہیں بولتے ایسا. مختلف طبقات ہیں، وہ بھی نہیں بولتے ایسا میں بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہیں. وہ ان کو صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو صحیح بول رہے ہیں، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ عقائد میں خرابی ہے. لیکن ہر دل عزیز بننے کا جو شوق ہے یہ مصیبت پیدا کرتا ہے. میری بات ہر آدمی کو پسند آئے ضروری نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ بولیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے. بعد میں آپ لوگ ہی بولیں گے بتائے نہیں. ایسی چیزیں بعض اوقات لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہونے کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم مقبول ہو گئے ہیں، تو پھر غیر مقبول باتیں اندر سے پھر جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں. ہاں، بعض اوقات کسی کی محبت میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی غلط بھی صحیح دکھنے لگتی ہے. کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں. ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا. غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ آپ بھولے بھالے لوگ، آپ نہیں سنے؟ آپ لوگ سنا ہے. دیکھیے شروع میں لوگ سمجھتے تھے کیا زبردست آدمی ہے. میں اس لیے اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعد میں قرآن حدیث سے بول رہا ہے نا. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ سلفی منہج کیوں؟ یہ عنوان اتنا ہے کہ شام تک آپ بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہی بولتے قرآن حدیث بس ختم. قرآن حدیث کون نہیں دیتا ہے؟ شروع دور سے آپ دیکھیں، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا تھا؟ قرآن اٹھا کے کہتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر. اتنا جنون ہو گیا اس چیز کا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی. بعض اوقات کچھ افکار آدمی اپنے طور پر گھڑ لیتا ہے، کچھ اصول اپنے بنا لیتا ہے، اور اتنا زیادہ ان اصولوں سے چمٹ جاتا ہے، وہ اس کے اپنی ذہن کی اپج ہوتے ہیں، اس کا اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ دین نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے. اب اس سے اتنا پیار ہو جاتا ہے اس کو کہ جو بھی اس بچے کو چھیننے لگے اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے، آدمی اس کو بھی رد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. اپنا ایک پیمانہ بنا لیتا ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے. اچھا، یہ طے کرتے وقت وہ دیکھتا نہیں کہ اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ان میں کیا اتفاق ہے، کیا اختلاف ہے، علمی اعتبار سے یہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے. کم علمی جلدی کنکلوژن پر لاتی ہے. جب زیادہ علم ہوتا ہے تو انسان بہت سوچ کے بعد میں نتیجے پہ پہنچتا ہے. اسی لیے مجلس میں عالم دیر سے بولتا ہے اور کم عالم جلدی بولتا ہے، بے عالم اس سے جلدی بولتا ہے. بعض اوقات عالموں کو چپ بٹھا کے نوجوان بولتے میں جواب دیتا ہوں اس کا.
کہ عالم جانتا ہے اس مسئلے میں اتنے اقوال ہیں اور اس میں اتنے دلائل ہیں، بعض اوقات دلائل میں بظاہر تعارض بھی ہوتا ہے، اس کو نتیجے تک پہنچنے کے لیے اور اس کو موجودہ حالت پر، موجودہ شخص پر اس کی تطبیق کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، پروسیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بٹن دباتے انسٹنٹ فاسٹ فوڈ کی طرح وہ آ جاتا ہے اس کا جواب. یہ مسئلہ یہ فلاں ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ جواب ہے اس کا، خلاص. دین ایک ہی ہے نا، ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مفروضہ اپنے لیے بنا لیتا ہے اور پھر جو بھی اس سے ٹکرائے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی معتبر شخصیت ہے. اپنے فلسفے کی بنیاد پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ صحیح ہے، اب سب کو بلڈوز کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ خطرہ ہے. معاملہ الٹا ہونا چاہیے. ہم نتیجے پر پہنچنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی اور نتیجے پر پہنچے، ان کی آراء کیا ہیں اور اجتماعیت، اتفاق ان کا کس چیز پر ہے. بعض اوقات ایسے مثال میں آدمی گفتگو کرتا ہے جس میں سلف کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کو لوگوں میں بات کرنے کے لیے اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے جب اس کو معلوم ہو کہ سلف میں کس چیز کا اتفاق ہے، کس چیز کا اختلاف ہے، کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، صاحب وہ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ عقل سے آیا. یہ جملہ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ کم سے کم آدمی، ہم جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی ایسا بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کا لفظ آ رہا ہے اس میں.